شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قیدیوں کی سزا میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت پہلی مرتبہ صرف 5 سال کے وقفے کے بعد ملک میں مردم شماری کرانے جا رہی ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ دفاع وطن کے لیے ہمارے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ بڑھتے ہوئے اسلام مخالف پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وفاقی کابینہ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ کابینہ نے رواں برس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور اور مذہبی جوش و جذبے سے منانے کی بھی منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ عشرہ رحمت للعالمین 3 سے 13 ربیع الاول تک منایا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کابینہ نے اس بات کی منظوری بھی دی کہ آئندہ مردم شماری مروجہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوگی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے آج کہا کہ حکومت ملک کی تاریخ میں پہلی بار محض 5 سال کے وقفے کے بعد مردم شماری کروا رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کابینہ نے بہترین عالمی معیارات کے مطابق جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے مردم شماری کرانے کی منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جلد یہ تجویز مشترکہ مفادات کونسل میں منظوری کے لیے پیش کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فرخ حبیب نے کہا ہے کہ حکومت پیداوار اور برآمدات پر مبنی اقتصادی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ آج اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے نشاندہی کی کہ موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران برآمدات کا حجم گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 5 ارب 47 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 7 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ کپاس کی پیداوار میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ اس سے نہ صرف 5% ترقی حاصل کرنے میں مدد ملے گی بلکہ ہماری برآمدات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مادر وطن کی دفاع کے لیے جان کا نذرانہ دینے سے بڑا کوئی مقدس نصب العین نہیں ہے اور ہمارے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ بری فوج کے سربراہ راولپنڈی میں جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنے والے پاک فوج کے اہلکاروں کو فوجی اعزازات دینے کی ایک پروقار تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بری فوج کے سربراہ نے شہداء اور غازیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک میں امن و استحکام کے لیے ان افسروں اور جوانوں کی قربانیوں اور بے لوث جذبے کے مقروض ہیں جو ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ بری فوج کے سربراہ نے ملک کے لیے گراں قدر قربانیاں دینے پر شہداء کے بہادر خاندانوں کو سراہا۔ جنرل باجوہ نے کارروائیوں کے دوران داد شجاعت دکھانے اور قوم کے لیے شاندار خدمات انجام دینے والے فوجی اہلکاروں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ 47 افسروں کو ستارہ امتیاز ملٹری عطا کیا گیا جبکہ 6 افسروں، 7 جونیئر کمیشن افسروں اور 12 جوانوں کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ خیبر پختونخوا میں کرونا ویکسین کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ پشاور کی ضلع انتظامیہ کے ایک ترجمان کے مطابق اسسٹنٹ کمشنروں پر مشتمل ٹیموں نے صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی اور عملے کو ویکسین نہ لگوانے پر 2 نجی بینکوں کے مینیجرز کو جرمانہ کیا ہے۔ ادھر نوشہرہ، چارسدہ، ایبٹ آباد، ملتان اور صوبے کے دوسرے اضلاع میں بھی ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں اسلام کے خلاف منافرت اور نسلی امتیاز کی دیگر اقسام کے بڑھتے ہوئے رجحان کی روک تھام کے لیے کوششوں میں تیزی لانے پر زور دیا ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے لیے پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل ہاشمی نے یہ بات نسل پرستی کے بارے میں 47 رکنی کونسل کی عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی اپنا